بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے۔ آج ہم شامل نصاب سبق نمبر 8 اٹھو اہل وطن کے دوست بنو کے بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح کریں گے۔ کل ہم نے بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح کی تھی، چلیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا بند ہے، کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، زندگی سے ہے جن کا دل بیزار، پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ، کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالے متن۔ حوالے متن میں آتا ہے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی، پھر آتا ہے نظم کا عنوان اٹھو اہل وطن کے دوست بنو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہمیشہ نظم کا عنوان سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، چاہے آپ نظم بند کی تشریح کر رہے ہیں، چاہے آپ نثر کی اسلیس کر رہے ہیں، ہمیشہ نظم یا سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، نام نہیں لکھا جاتا۔ آگے ہم لکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ نادار مفلس، بیزار اکتایا ہوا، اترن اتاری ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے اترن۔ چلیے تشریح دیکھیے۔ اس بند میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ اے میرے وطن کے آسودہ حال لوگو، ہم مخاطب کر رہے ہیں، جب بھی کسی کو مخاطب کریں گے اس کے بعد ندائیہ کی علامت آئے گی۔ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ تمہارے وطن میں رہنے والے تمہارے ہی ہم وطن بھائی غربت کی سب سے نچلی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ جہاں افلاس کی وجہ سے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز زندگی سے بیزار ہو کر مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تمہیں اپنے ان ہم وطن بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور ان کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ جب تم قیمتی لباس پہننے لگو تو اپنے ان غریب نادار بھائیوں کو بھی یاد کر لیا کرو جن کے پاس پرانے کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ کپڑے جو آپ خراب سمجھ کر پھینک دیتے ہو، وہ ان کو پہننے کے لیے دے دیا کرو، کیونکہ یہ ان کے لیے قیمتی لباس ہوگا۔ وہ لوگ آپ کی اس اترن کو پہن کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ میں اپنی پچھلی بھی ویڈیوز میں، پچھلے اسباق میں بھی آپ کو یہ بات سمجھا چکی ہوں، بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی سبق پڑھنے کا مقصد صرف امتحانات میں اچھے نمبر لینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں خود کے اندر مثبت تبدیلیاں لانا ہوتی ہیں۔ اب جو ہمارا یہ جو شامل نصاب بند ہے، اس کے ذریعے کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان نادار، مفلس، غریب اور ان لوگوں کا خیال کیجئے جن کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندگی کہ جہاں پہ انسان وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں۔ تو یہ دراصل دوسروں کی غربت دراصل ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس پہ کس طرح پورا اترتے ہیں۔ ہماری آزمائش ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں آسودہ حال بنایا ہے، ہمیں عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، ہمارے پاس تمام آسائشیں ہیں، ضروریات زندگی موجود ہیں، نعمتیں ہیں، تو ہم ان میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو کتنا نوازتے ہیں یا ان کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے دراصل، جس پہ ہمیں پورا اترنا ہے، اور اللہ ہمیں ان آزمائشوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ اس بات کو قرآن پاک میں بھی کہا جا چکا ہے، یہ ہماری دینی تعلیمات میں ہے کہ دراصل اہل ثروت کے مال میں سے غریبوں کا حق ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کم دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس اس کا حصہ اتنا تھا، اس کا حصہ اہل ثروت کے مال میں ہے، جس کو ہم زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی صورت میں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے ذریعے بھی بتا دیے کہ کن ذریعوں سے ہم، کن طریقوں سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ایسے سفید پوش لوگوں کی، بغیر ان کی عزت نفس کو متاثر کیے، مجروح کیے۔ کیونکہ جب بھی عزیز طلباء و طالبات کسی کی مدد کریں، ہمیشہ اس کی مدد کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں اس کی عزت نفس، اس کی سیلف رسپیکٹ نہ مجروح ہو رہی ہو۔ حضرت علی کا قول ہے نا کہ کبھی بھی کسی شخص کی مدد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی جانب مت دیکھو، یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں موجود شرمندگی تمہارے اندر، تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ اللہ ہمیں سخی تو بنائے، اللہ ہمیں اس قابل تو بنائے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مدد کے بدلے میں ہمارے اندر احساس تکبر، غرور، فخر نہ پیدا ہو جائے۔ عاجزی و انکساری کے ساتھ دوسروں کی مدد کیجیے۔ آئیں اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا بند ہے، ایک ڈالی کے سب ہیں برگ و ثمر، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر، سب کو ہے ایک اصل سے پیوند، کوئی آزردہ ہے کوئی خورسند۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ برگ کہتے ہیں پتے کو، ثمر پھل، آزردہ رنجیدہ، خورسند خوش و خرم۔ گویا آزردہ اور خورسند جو ہیں وہ آپس میں متضاد ہوئے، دراصل یہ دونوں فارسی الفاظ ہیں۔ تشریح دیکھ لیجئے۔ مولانا حالی وطن کے آسودہ حال لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک درخت کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت میں کچھ پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے، اسی طرح کچھ پھل کچے ہوتے ہیں اور کچھ پکے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا تعلق ایک ہی درخت سے ہونے کی وجہ سے اس درخت کا حصہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ملک میں کچھ لوگ امیر ہیں اور کچھ لوگ غریب، لیکن ان سب کا تعلق ایک ہی ملک سے ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے بھائی ہیں۔
اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب کی اصل جڑ بنیاد ایک ہی ہے، یعنی کہ ہم سب کا تعلق وطن عزیز سے ہے۔ اسی وطن میں کچھ لوگ افسردہ، غمگین اور رنجیدہ ہیں، جبکہ کچھ لوگ خوشحال، آسودہ اور مطمئن ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ان آسودہ حال لوگوں کو چاہیے کہ اپنے غمگین اور مفلس بھائیوں کی مدد کریں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی ہماری بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ تشریح بہت سادہ اور آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے۔ نہ صرف تشریح بلکہ ہمارے بند بھی بہت سادہ اور آسان ہے، جو فوراً سننے میں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو اپنی کاپیوں پر تحریر کریں، ذہن نشین کریں، کل انشاءاللہ باقی 2 بند کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔